حویلی میں آج ہوا کا رخ بدلا تھا۔ حشمت خانزادہ کی گہری نظریں دیوان خانے میں بیٹھے ہر فرد پر تھی، جہاں خبر ایک زلزلے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جمشید خانزادہ نے لندن میں پل کر جوان ہونے والی ایک لڑکی رینا سے شادی کر لی تھی، بغیر کسی اجازت، بغیر کسی مشورے کے۔ حشمت خانزادہ نے اپنی سیاہ آنکھوں میں وہ قہر سمو لیا تھا جس سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ یہ لڑکی ہمارے قبیلے کے خون میں شامل نہیں ہو سکتی، حشمت نے کرخت لہجے میں کہا۔ اسے یا تو چھوڑو یا میرے مرے بغیر حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ جمشید نے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بابا، رینا ہماری روایات سیکھ لے گی، وقت لگے گا مگر وہ بدلے گی۔ حشمت نے طنزیہ ہنکار بھری، وقت ہمارے خون میں غیرت ہوتی ہے، وقت نہیں۔ جمشید کے سامنے اب یا بیوی تھی یا باپ کی ناراضگی، مگر اس بار وہ باپ کی ناراضگی مول لینے کو تیار تھا۔ وہ رینا کا ہاتھ تھام کر گاؤں کی سڑکوں پر سب کے سامنے حویلی لے آیا۔ ہر نظر ان پر لگی تھی، حیرت، نفرت، تجسس۔ رینا، جس کی زندگی لندن کے کھلے ماحول میں پروان چڑھی تھی، اب اس ویران حویلی میں قید ہو گئی تھی، جہاں دن لمبے اور راتیں اجنبی لگتی تھیں۔ وہ خوبصورت تھی، سانولی سی رنگت کے ساتھ تیز نیلی آنکھیں، لیکن حویلی کی عورتوں کی نظروں میں وہ ایک اجنبی تھی، ایک گناہ۔ رینا نے شروع ہی سے کوشش کی کہ صحن میں پاؤں ننگے کر کے چلنا، حویلی کی بوڑھی عورتوں کی باتیں سننا، کچن میں ہاتھ پٹانا، مگر اندر ہی اندر وہ گھٹنے لگی تھی۔ وہ لندن کی روشن گلیوں، فری سٹائل زندگی اور آزادی کی عادی تھی۔ یہاں تو ہر سانس حساب مانگتی تھی۔ اکثر شام کو جب وہ حویلی کے برآمدے میں بیٹھی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھی دنیا کی یاد آتی۔ جمشید اسے تسلی دیتا، رینا، تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وقت جیسے زخم کو اور گہرا کرتا جا رہا تھا۔ 6 ماہ بعد ایک ٹھنڈی شام جب برآمدے میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، رینا نے فیصلہ سنا دیا، جمشید، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی، میں واپس لندن جانا چاہتی ہوں۔ جمشید کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رینا؟ ہم نے عہد کیا تھا ساتھ نبھائیں گے۔ رینا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز میں عزم۔ میں نبھانے کی کوشش کر چکی ہوں جمشید، مگر یہ قید ہے میرے لیے، یہ رسمیں، یہ فرسودہ سوچیں، میں گھٹ رہی ہوں یہاں پر۔ جمشید نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر کہا، تو کیا میں اپنی حویلی چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلا جاؤں؟ میرے باپا کا سامنا کیسے کروں گا؟ رینا نے خود کو چھڑوا کر کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، میں خود جا رہی ہوں، اکیلی۔ رات بھر ان کے درمیان خاموشی کا طوفان چلتا رہا۔ رینا نے اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے، صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر روانہ ہو گئی۔ جمشید حویلی کے مین گیٹ پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں ایک انکہی شکست تھی مگر انا کا زہر حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ رینا کے جانے کے بعد حویلی میں ایک گھٹن چھا گئی۔ بوڑھی عورتوں نے سکون کا سانس لیا، مردوں نے حشمت خانزادہ کی جیت پر خاموش خوشی منائی۔ جمشید اندر سے ٹوٹ چکا تھا مگر باہر سے وہی روایتی مرد بن گیا جسے احساسات دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حشمت نے ایک شام دیوان خانے میں بیٹھے جمشید سے کہا، بیوی بھاگ گئی یا تم نے خود جانے دیا؟ جمشید نے نظریں جھکا کر کہا، ابا جان، جو نصیب میں نہیں ہوتا اسے روکنے کا فائدہ نہیں۔ حشمت نے سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی تلخی چھپاتے ہوئے کہا، چلو اب عقل آ گئی تمہیں، ایک اصل خانزادہ لڑکی سے بیاہ کر دیں گے جو اس حویلی کی عزت میں اضافہ کرے۔ جمشید چپ رہا، نہ حامی بھری اور نہ انکار کیا، مگر دل کے کسی کونے میں رینا کی ہنستی ہوئی آنکھیں، لندن کی گلیوں میں گھومتے لمحے اب بھی ساکت تصویروں کی طرح جمے ہوئے تھے۔ رینا جو اب ہزاروں میل دور ایک اجنبی شہر میں ایک نئے سفر کی تیاری کر رہی تھی، خود بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک اور موڑ لینے والی ہے۔ کہیں نہ کہیں دونوں کے نصیب کی لکیریں ابھی مکمل مٹی نہیں تھی اور حویلی کی دیواروں پر لکھی قسمت کی کہانی ابھی ادھوری تھی۔ لندن کی ٹھنڈی صبح میں جب دھند ہر منظر کو دھندلا دیتی تھی، رینا ایک نئی حقیقت کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ چھوٹے سے فلیٹ کے بیڈ پر روم میں وہ تنہا بیٹھی تھی، ہاتھ میں اسپتال کی رپورٹ تھامے خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی، رپورٹ پر لکھے چند الفاظ نے اس کی دنیا کو پلٹ دیا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ بیڈ کی پوچھ سے ٹیک گئی۔ آنکھوں میں ایک انجانی خوشی اور خوف کا ملا جلا رنگ تھا، ایک نیا آغاز، ایک نئی زندگی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی مگر یہ خوشی ادھوری تھی۔ رینا نے کئی بار سوچا کہ جمشید کو بتائے یا نہ بتائے۔ دل کہتا تھا شاید بچی کی خبر سن کر وہ سب کچھ چھوڑ کر آ جائے گا، مگر دماغ تلخ حقیقتیں یاد دلاتا تھا۔ جمشید خانزادہ اپنے باپ کی مرضی کے آگے کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کے تذبذب کے بعد اس نے ہمت کی، ایک شام موبائل اٹھایا اور پاکستان کا نمبر ڈائل کیا۔
لمبی بیپ کے بعد کال ملی، دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر جمشید کی آواز ابھری، رینا۔ رینا کی آنکھیں بھیگ گئی مگر لہجہ مضبوط رکھا، جمشید میں ماں بننے والی ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر جمشید کا خشک لہجہ آیا، تمہیں مبارک ہو۔ رینا کے دل پر کسی نے برف ڈال دی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں آؤ گے؟ جمشید نے ایک تھکی ہوئی سانس لی، بابا جان نے میرا نکاح طے کر دیا ہے، چند دن میں رسم ہے۔ رینا کی زبان گنگ ہو گئی، ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور فون بند کر دیا۔ اس شام لندن کی بارش بے رحم ہو گئی۔ رینا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی بوندوں کو دیکھتی رہی، جیسے ہر بوند اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے جڑی ہے۔ وقت آگے بڑھا، پیٹ بڑھنے لگا۔ فلیٹ کے سنسان کمروں میں رینا اپنے بڑھتے وجود سے باتیں کرتی، میری بیٹی، تم میرے لیے ایک نئی دنیا ہوگی، تمہیں کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ 9 مہینے بعد ایک سرد دسمبر کی رات رینا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ننھی سی جان، گلابی گال، بند مٹھیوں کے ساتھ رینا کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ رینا نے اس کا نام عروسہ رکھا، خوابوں کی شہزادی۔ کمرے میں کوئی خوشی بانٹنے والا نہیں تھا مگر رینا نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پورے جہان کی خوشی محسوس کی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ رینا نے اکیلے ہی بیٹی کی پرورش شروع کی۔ کام پر جاتی تو عروسہ کو نرسری میں چھوڑتی، شام کو تھکی ہاری واپس آتی تو عروسہ کی معصوم ہنسی ساری تھکن اتار دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عروسہ میں ایک چمک پیدا ہوئی، نیلی آنکھیں اور سادہ مگر گہری مسکراہٹ۔ ہر کوئی پوچھتا کتنی حسین بچی ہے، کس پر گئی ہے؟ رینا دل ہی دل میں کہتی، اپنے باپ پر بھی اور مجھ پر بھی۔ عروسہ جب بولنا سیکھنے لگی تو پہلا لفظ جو اس نے کہا وہ ماں تھا۔ رینا نے اس لمحے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی کسی محرومی کا شکار ہونے نہیں دے گی۔ لندن کی گلیاں ان دونوں کی ساتھی بن گئیں۔ کبھی پارک میں جھولوں پر ہنستی، کبھی آئس کریم کھاتے ہوئے رینا کو کہانی سناتی۔ رینا نے جمشید سے دوبارہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو دروازے ایک بار بند ہو جائیں ان پر دستک دینا اپنی ہی عزت کو رونتا ہے۔ ان سالوں میں رینا نے خود کو اور اپنی بیٹی کو مضبوط بنایا۔ چھوٹے موٹے کورسز کی، ایک چھوٹی نوکری سے بڑی پوسٹ پر پہنچی۔ ہر کامیابی، ہر ترقی عروسہ کے نام کر دی۔ عروسہ میں ماں کی قربانیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ، زیادہ ذمہ دار بن گئی تھی۔ ایک دن جب رینا عروسہ کے بال سنوار رہی تھی، عروسہ نے پوچھا، ماں میرے بابا کہاں ہیں؟ رینا کے ہاتھ ایک پل کو رک گئے، پھر اس نے پیار سے عروسہ کے گال پر ہاتھ رکھا اور کہا، کہیں بہت دور، جہاں سے لوٹنا آسان نہیں۔ عروسہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بچوں کے دل جلدی سمجھ جاتے ہیں جہاں باتیں ادھوری رہ جائیں۔ وقت تیزی سے گزرا۔ عروسہ 16 سال کی ہو گئی، ایک نازک سی کلی جو اب جوان ہونے لگی تھی، چہرے پر ماں جیسا وقار اور آنکھوں میں باپ جیسی خاموشی۔ رینا نے کبھی دوبارہ شادی کا نہیں سوچا۔ اس کی دنیا صرف عروسہ تھی۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اس نے ایک ایسی بیٹی پائی تھی جو اس کی ہمت بھی تھی اور امید بھی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک صبح جب دھند کھڑکی کے پار بکھری ہوئی تھی، رینا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا، کینسر پھیل چکا ہے۔ رینا نے مسکرا کر ڈاکٹر کی بات سنی، جیسے زندگی کی سب سے کڑی سچائی سے صلح کر لی ہو۔ گھر لوٹ کر اس نے عروسہ کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ عروسہ اکثر رات کو ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتی، دونوں ہنستی روتی اور ان لمحوں کو سمیٹتی رہتی۔ پھر وہ دن آ گیا جب رینا کی سانسیں ہارنے لگی۔ عروسہ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ رینا نے آخری بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا اور بمشکل مسکرا کر کہا، بیٹی کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا، تم میری جان ہے۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عروسہ کی دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اب اسے اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنی تھی، ایک اجنبی سرزمین چھوڑ کر ایک اجنبی وطن کا سفر شروع کرنا تھا، جس کی منزل ایک ایسی دنیا تھی جس کے بارے میں وہ صرف کہانیوں میں سنتی آئی تھی۔ لندن کے سنسان کمرے میں عروسہ سفید چادر میں لپٹی اپنی ماں کی خاموش لاش کو دیکھ رہی تھی۔ ہسپتال کے عقبی حصے میں بیٹھ کر وہ پتھر کی مورت بنی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ماں کے بغیر یہ دنیا کتنی خالی ہو جائے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں کو سپرد خاک کرنے کے بعد عروسہ کئی دن تک اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں قید رہی۔ در و دیوار خاموش تھے، جیسے
ہر چیز نے رونا بند کر دیا ہو، کھانے کا ذائقہ، ہوا کی خوشبو، ہر احساس بے معنی ہو چکا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ عروسہ نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا، سفید کرتا، چوڑی دار پاجامہ اور چہرے پر وقت کی لکیریں۔ میں جمشید خانزادہ ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ عروسہ نے ایک پل کو اس شخص کو گھورا جیسے تصویر میں دیکھی ہوئی کسی پرانی شبیہ کو زندہ دیکھ رہی ہوں۔ تمہارے ماں باپ کا رشتے میں تھا، اب تمہاری ذمہ داری بھی میری ہے، جمشید نے نرمی سے کہا، مگر لہجے میں اجنبیت چھپی ہوئی تھی۔ عروسہ نے نظریں چرائی، دل میں کئی سوال تھے مگر زبان پر ایک خاموش تالا۔ جمشید نے 2 دن لندن میں قیام کیا، قانونی کارروائیاں مکمل کی، ماں کی چیزیں سمیٹنے میں مدد دی اور پھر واپسی کی تاریخ طے ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ کی راہ لی تو عروسہ کے قدم بھاری ہو گئے۔ یہ زمین، یہ شہر، یہ گلیاں، سب کچھ وہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ ایک نئی دنیا، ایک اجنبی خاندان، ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے عروسہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لندن کی روشنیوں میں ایک کہانی دفن ہو رہی تھی۔ پرواز کے دوران جمشید نے زیادہ بات نہیں کی، کبھی کبھار ایک آدھ سوال کرتا جیسے رسمی رابطہ قائم کرنے کی کوشش ہو۔ تمہاری تعلیم کہاں تک پہنچی؟ جمشید نے پوچھا۔ کالج ختم کیا ہے، عروسہ نے مختصر جواب دیا۔ پاکستان میں آگے پڑھنے کا بندوبست کر دیں گے، جمشید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر عروسہ نے خاموشی سے باہر جھانکنا ہی بہتر سمجھا۔ راستے میں ایک اسٹاپ پر جمشید کا ایک پرانا ساتھی ملا، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے خبر سنائی، سنا ہے تمہاری بیٹی نے گاؤں کے دشمن قبیلے کے لڑکے پر ہاتھ اٹھایا؟ جمشید کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آدمی نے سنجیدگی سے کہا، وہ لڑکا اب زندہ نہیں ہے۔ عروسہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا، گردن جھک گئی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ جمشید نے غصے سے عروسہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ عروسہ نے بمشکل اپنے کانپتے ہونٹوں سے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں نے بس اپنی حفاظت کی تھی، وہ حملہ آور ہوا تھا۔ جمشید نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ یہیں سب کچھ چھوڑ کر واپس پلٹ جائے گا، مگر پھر ضبط کر لیا۔ واپس جا کر پنچایت کا سامنا کرنا پڑے گا، جمشید نے سرد لہجے میں کہا۔ عروسہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک مصیبت ختم ہوتی تھی کہ دوسری آن کھڑی ہوتی تھی۔ پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے ہی عروسہ کو لگا جیسے وہ کسی قید خانے میں آ گئی ہو۔ ایئرپورٹ پر کچھ پرانے خاندان کے لوگ استقبال کو آئے، سب کے چہرے پر اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راستے بھر گاؤں کی ویران سڑکیں، مٹی میں اٹے درخت اور بوسیدہ مکانات عروسہ کی آنکھوں کے سامنے بے جان فلم کی طرح چلتے رہے۔ یہاں کے اصول مختلف ہیں، جمشید نے راستے میں کہا، تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ عروسہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ہر پل ایک آزمائش ہے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا، بڑی بڑی دیواریں، پرانی لکڑی کے دروازے اور صحن میں بکھرا سناٹا۔ عروسہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہوا میں خوف شامل ہے۔ جمشید نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا کمرہ ہے، آرام کرو، کل پنچایت کے سامنے جانا ہے۔ عروسہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے میں چلی گئی۔ بند دروازے کے پیچھے بیٹھ کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ ماں کی یاد آئی، لندن کی آزاد فضائیں یاد آئیں اور اپنی بے بسی کا احساس دل میں تیر بن کر چبھنے لگا۔ رات گئے کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ عروسہ نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ماں، میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ کمرے کی خاموشی نے اس کی آواز لوٹا دی، جیسے تقدیر بھی اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ صبح کا سورج حویلی کے پرانے صحن میں مدھم روشنی ڈال رہا تھا۔ در و دیوار پر ایک عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ عروسہ نے چپکے سے کھڑکی کے کونے سے باہر جھانکا۔ حویلی کے مرد ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے اور دور کہیں سے پنچایت کے آنے کی خبریں گونج رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، جمشید اندر آیا، چہرہ سخت اور آنکھیں سرد تھیں۔ تیار ہو جاؤ، وہ کرخت لہجے میں بولا، آج پنچایت فیصلہ سنائے گی۔ عروسہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، بابا کیا ہوگا؟ جمشید نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولا، جو قسمت میں لکھا ہے۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں آج خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے بزرگ سفید کپڑوں میں سر پر رومال ڈالے خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے۔ فضا میں ایک غیر محسوس خوف بھرا ہوا تھا۔ عروسہ سادہ لباس میں 2 عورتوں کے بیچ دبکی بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل دھڑک دھڑک کر گواہی دے رہا تھا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر گاؤں کے بڑے سردار نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، جمشید خانزادہ، تمہاری بیٹی نے دشمن قبیلے کے نوجوان کو قتل کیا ہے۔ خون بہا یا خون کا بدلہ، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔
جمشید پل بھر کو گردن جھکائے، ارد گرد بیٹھے لوگوں کی نظریں اسی پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ خاموش دباؤ ہر سمت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اگر بوڑھے نے کہا اگر خون بہا نہیں دو گے تو دشمن قبیلہ بدلے میں اپنی مرضی کرے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور عروسا نے سر اٹھا کر ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی۔ کوئی شفقت، کوئی رحم نہیں تھا وہاں، صرف بے حسی تھی۔ جمشید نے گہری سانس لے کر کہا، میں اپنی بیٹی عروسا کو ونی میں دینے کو تیار ہوں۔ عروسا کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے بھینچ لیں، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے آنسو بہنے نہیں دیے۔ پنچایت نے سر ہلا کر فیصلہ لکھوا دیا، رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا، آج سے عروسا دشمن قبیلے کے سردار کے بیٹے شاہ میر کے نکاح میں ہوگی۔ لوگ اٹھنے لگے، فیصلہ ہو چکا تھا، کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا اور کوئی انصاف کی بات کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عروسا کو ایک طرف لے جایا گیا، کمرے میں خاموشی تھی۔ جمشید دروازے پر کھڑا اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس خاندان کی عزت بچانی ہے، جمشید نے کہا جیسے کوئی حکم دے رہا ہو۔ عروسا نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی نا؟ جمشید نے نظریں پھیر لیں، جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عروسا نے دل میں ایک دیوار کھڑی کر لی، وہ اب کسی چیز کی امید ہی نہیں رکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد چند عورتیں اسے نکاح کے لیے تیار کرنے لگیں۔ ایک پیکا سا جوڑا پہنایا گیا، ماتھے پر زبردستی دوپٹہ رکھا گیا اور وہ بے جان سی بیٹھی رہی جیسے کسی مجرم کو سزائے موت کے لیے سجایا جا رہا ہو۔ دیوان خانے میں نکاح خواہ آیا، چند رسمی دعائیں پڑھی گئیں۔ عروسا نے بمشکل سنے بغیر مجبوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ دروازے پر کھڑا ایک نوجوان، سخت چہرہ، سرد نظریں، شاہ میر اسے لینے آیا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ میر نے سختی سے عروسا کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے کھینچ کر ساتھ لے گیا۔ راستے میں جھکتے ہوئے کہا، یاد رکھنا اب تمہاری زندگی میرے حکم پر چلے گی۔ عروسا نے آنکھیں بند کر لیں، ہر خواب، ہر امید اس جملے کے نیچے دب کر دم توڑ گئی تھی۔ حویلی کے پرانے صحن میں قدم رکھتے ہوئے شاہ میر نے عروسا کو ایک ٹھنڈے کمرے میں دھکیل دیا۔ بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی کھڑکیاں اور خالی پلنگ، یہی اس کا نیا جہان تھا۔ کمرے کے دروازے پر شاہ میر کی آواز ابھری، سب سے پہلے اگر باہر نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، عروسا نے لرزتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اندھیرے میں بیٹھی وہ دیر تک سسکتی رہی، ماں کی گرم باہوں کی یاد، لندن کی کھلی ہوا اور سب کچھ خواب بن کر آنکھوں میں بہنے لگا۔ رات ڈھل گئی، باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حویلی کی پرانی گھنٹی دور کہیں بجی، جیسے تقدیر کی گواہی دے رہی ہو کہ عروسا کی آزادی اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ عروسا ٹھنڈی زمین پر بیٹھی اپنی انگلیوں سے فرش کو کورید رہی تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس سے باہر کی دنیا نظر آتی، نہ کوئی چراغ جو اندھیروں میں روشنی بکھیرتا۔ ہر سانس ایک بوجھ تھی اور ہر لمحہ قید کا ایک نیا باب۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور شاہ میر اندر آیا۔ اس کی موجودگی کمرے کی سرد فضا کو مزید بوجھل کر گئی۔ ہاتھ کی ایک جنبش سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سخت نظریں، بھاری قدم اور آواز میں وہی درج تھی، یہ نکاح تمہاری آزادی کا نہیں، تمہاری قید کا آغاز ہے۔ شاہ میر کی آواز کمرے میں گونجی، یہ حویلی اب تمہاری قید گاہ ہے اور تمہاری زندگی صرف اسی کے دائرے کے گرد گزرے گی۔ عروسا نے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، زبان گنگ ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو۔ شاہ میر نے قریب آ کر ایک نظر اس پر ڈالی، کسی خواب میں نہ رہو کہ یہاں تمہیں عزت یا محبت ملے گی، تم صرف ایک بدلے کا سودا ہو۔ عروسا کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ کمزوری دکھانا اس وقت خود کو مزید رسوا کرنا تھا۔ شاہ میر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور جاتے جاتے آخری ضرب لگائی، یاد رکھنا اس حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی تو زمین تنگ کر دی جائے گی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے عروسا کے وجود میں لرزہ دوڑا دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں کونے میں سمٹ گئی، ذہن میں سوالوں کا طوفان بپا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ بڑبڑائی۔ رات بیتنے لگی، فرش کی ٹھنڈک اس کے جسم پر اتر گئی۔ حویلی کی خاموشی میں دور سے کبھی کوئی کتوں کے بھونکنے کی آواز تو کبھی دروازوں کے چرچرانے کی صدا سنائی دیتی۔ عروسا نے خود کو سمیٹ لیا جیسے خود میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ صبح سویرے کمرے کا دروازہ پھر کھلا۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں روکھا سا ناشتہ لے کر آئی۔ کھا لو، اس نے بغیر کسی نرمی کے کہا۔ حکم ہے کہ دن کے کام پر لگنے سے پہلے کھانا ضروری ہے۔ عروسا نے نوالا ہاتھ میں لیا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا۔
آنکھوں کے سامنے لندن کی میزوں پر سجی رنگین پلیٹیں گھومنے لگیں، مگر اب وہ دنیا ایک خواب بن چکی تھی۔ دوپہر تک اسے حویلی کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ صفائی، برتن، کپڑے دھونا، وہ کام جسے اس نے کبھی چھوا بھی نہیں تھا، اب اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ جب وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شاہمیر اپنی بندوق صاف کرتا ہوا صحن میں آیا۔ ایک لمحے کو عروسا کی نظر اس پر ٹھہر گئی، سخت چہرہ، بھاری قدم اور وجود میں بس غصہ۔ شاہمیر نے اسے دیکھا مگر کوئی توجہ نہ دی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عروسا نے تیزی سے نظریں پھیر لیں اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی حویلی میں بڑی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ان کی باتوں کا محور تھا کیسی بنی کی لڑکی کو جھکا کر رکھا جائے۔ عروسا کو چپکے سے ان کی سرگوشیاں سنائی دیں مگر وہ چپ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی حمایت نہیں ملنے والی۔ رات کو جب وہ برآمدے میں بیٹھی ہاتھوں پر چھالے دیکھ رہی تھی، تب شاہمیر کی پہلی بیوی روبینہ سامنے آئی۔ عمر میں بڑی، چہرے پر غرور اور زبان میں زہر۔ یاد رکھ، روبینہ نے تنبیہی انداز میں کہا، یہاں تم صرف کام کے لیے ہو، اگر کبھی خواب دیکھا تو خواب ہی رہ جائے گا۔ عروسا نے سر جھکا لیا، جواب دینا بیکار تھا۔ چند لمحے بعد شاہمیر خود برآمدے میں آیا۔ وہ پاس آیا تو عروسا نے خوف سے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے، مگر شاہمیر نے نظر تک نہیں ڈالی، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عروسا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ عزت، نہ ہمدردی، نہ رشتہ۔ رات کے آخری پہر وہ اپنی چادر میں لپیٹ زمین پر لیٹ گئی۔ چاندنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ اس نے چاند کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں کو یاد کیا۔ ماں، تم نے کہا تھا کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھوں، مگر یہاں تو ہر سانس ہی تنہا ہے۔ چاندنی میں بھی اس کا دکھ چھپا نہیں تھا۔ عروسا ٹھنڈی زمین پر بیٹھی اپنی انگلیوں سے فرش کو کریت رہی تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس سے باہر کی دنیا نظر آتی، نہ کوئی چراغ جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتا۔ ہر سانس ایک بوجھ تھی اور ہر لمحہ قید کا ایک نیا باب۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور شاہمیر اندر آیا۔ اس کی موجودگی کمرے میں سرد فضا کو مزید بوجھل کر گئی۔ ہاتھ کی جنبش سے اس نے دروازہ بند کیا۔ سخت نظریں، بھاری قدم اور آواز میں درستی۔ یہ نکاح تمہاری آزادی کا نہیں، تمہاری قید کا آغاز ہے۔ شاہمیر کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ حویلی اب تمہاری قید گاہ ہے اور تمہاری زندگی صرف اسی کے دائرے میں گزرے گی۔ عروسا نے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زبان گنگ ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو۔ شاہمیر نے قریب آ کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ کسی خواب میں نہ رہو، یہاں تمہیں عزت یا محبت ملے گی، تم صرف ایک بدلے کا سودا ہو۔ عروسا کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کمزوری دکھانا اس وقت خود کو مزید رسوا کرنا تھا۔ اچانک کسی نے اندیکھی کشش میں شاہمیر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عروسا اس کے سخت وجود سے ٹکرائی۔ اس کے قریب آ کر شاہمیر نے چند لمحے کے لیے نظریں گاڑ دیں، جیسے خود اپنے ہی عمل پر حیران۔ عروسا کا دل سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاہمیر کی آنکھوں میں غصے اور کسی انکہی الجھن کی چمک دیکھ سکتی تھی۔ سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ شاہمیر کے ہاتھ کی گرفت میں بجلی سی بھری ہوئی تھی، مگر اس نے کوئی حد پار نہ کی۔ اس کا انداز سخت مگر بے حد محتاط تھا، جیسے کسی انجانی تڑپ کو خود پر مسلط کر رہا ہو۔ یاد رکھنا، وہ دھیمی مگر شدید آواز میں بولا، میری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ نہیں گزرے گا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے شاہمیر پلٹ گیا۔ ان کے قدموں کی چاپ کمرے سے دور جاتی رہی، مگر عروسا کی دھڑکنیں بے ترتیب رہیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور عروسا نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بے ہوشی کی حالت میں بہنے لگے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو کچھ ہوا وہ خواب اور حقیقت کے بیچ معلق تھا۔ اندھیرے میں بیٹھی وہ دیر تک سسکتی رہی، ماں کی گرم باہوں کی یاد، لندن کی کھلی ہوا، سب کچھ خواب بن کر آنکھوں میں بہنے لگا۔ صبح سویرے کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں روکھا سا ناشتہ لے کر آئی۔ کھا لو، اس نے بغیر کسی نرمی کے کہا۔ حکم ہے کہ دن کے کام پر لگنے سے پہلے کھانا ضروری ہے۔ عروسا نے نوالا ہاتھ میں لیا مگر حلق سے نیچے نہ اترا۔ آنکھوں کے سامنے لندن کے میزوں پر سجی رنگین پلیٹیں گھومنے لگیں، مگر اب وہ دنیا ایک خواب بن چکی تھی۔ دوپہر اسے حویلی کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ صفائی، برتن، کپڑے دھونا، وہ کام جسے اس نے کبھی چھوا بھی نہیں تھا، اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ جب وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شاہمیر اپنی بندوق صاف کرتا ہوا صحن میں آیا۔ ایک لمحے کو عروسا کی نظر اس پر ٹھہر گئی، سخت چہرہ، بھاری قدم اور وجود میں بس غصہ۔ شاہمیر نے اسے دیکھا مگر کوئی توجہ نہ دی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عروسا نے تیزی سے نظر پھیر لی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی حویلی میں بڑی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔
ان کی باتوں کا محور تھا کیسے ونی کی لڑکی کو جھکا کر رکھا جائے۔ وہ کام جسے اس نے کبھی چھوا بھی نہیں تھا، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ جب وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شاہمیر اپنی بندوق صاف کرتا ہوا صحن میں آیا۔ ایک لمحے کو عروسہ کی نظر اس پر ٹھہر گئی، سخت چہرہ، بھاری قدم اور وجود میں بس غصہ۔ شاہمیر نے اسے دیکھا مگر کوئی توجہ نہ دی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عروسہ نے تیزی سے نظر پھیر لی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی حویلی میں بڑی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور ان کی باتوں کا محور تھا کیسے ونی کی لڑکی کو جھکا کر رکھا جائے۔ عروسہ کو چپکے سے ان کی سرگوشیاں سنائی دی مگر وہ چپ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی حمایت نہیں ملنے والی۔ رات کو جب وہ برآمدے میں بیٹھی ہاتھوں پر چھالے دیکھ رہی تھی، تب شاہمیر کی پہلی بیوی روبینہ سامنے آئی۔ عمر میں بڑی، چہرے پر غرور اور زبان میں زہر۔ یاد رکھنا، روبینہ نے تنبیہی انداز میں کہا، یہاں صرف تم کام کے لیے ہو، اگر کبھی خواب دیکھا تو خواب ہی رہ جائے گا۔ عروسہ نے سر جھکا لیا، جواب دینا بیکار تھا۔ چند لمحے بعد شاہمیر خود برآمدے میں آیا۔ وہ پاس آیا تو عروسہ نے خوف سے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے مگر شاہمیر نے نظر تک نہیں ڈالی، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عروسہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ عزت ہے، نہ ہمدردی اور نہ رشتہ۔ رات کے آخری پہر وہ اپنی چادر میں لپیٹ زمین پر لیٹ گئی۔ چاندنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ اس نے چاند کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں کو یاد کیا۔ ماں، تم نے تو کہا تھا کہ میں کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھوں، مگر یہاں تو ہر سانس ہی تنہا ہے۔ چاندنی میں بھی اس کا دکھ چھپا نہ تھا۔ صبح کی روشنی حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر اندر آئی مگر عروسہ کے کمرے میں اندھیرا ہی چھایا رہا۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے زخم زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر چھالے اب پرانے ہو چکے تھے۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ زور سے کھلا۔ روبینہ، شاہمیر کی پہلی بیوی، اندر آئی۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں برتری اور لہجے میں زہر۔ آج سے تم صرف ایک کنیز ہو اس حویلی کی۔ روبینہ کی آواز میں نفرت جھلک رہی تھی، نہ کوئی عزت، نہ کوئی رشتہ، بس کام کرو گی اور زبان بند رکھو گی۔ عروسہ نے نظریں جھکا لیں، جسم تھک چکا تھا مگر دل ابھی بھی کہیں نہ کہیں مزاحمت کر رہا تھا۔ روبینہ نے ہاتھ کے اشارے سے ایک نوکرانی کو بلایا، جسے صحن کی صفائی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے استبل کی صفائی بھی کرنی تھی۔ ذرا معلوم تو ہو کہ اصلی زندگی کیا ہوتی ہے۔ نوکرانی نے سر ہلا کر عروسہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ عروسہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب باقی نہ تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ صحن میں جھاڑو پکڑے، مٹی اڑاتے ہاتھ چلنے لگے۔ ہر جھاڑو کے ساتھ اس کی ماں کی یاد آتی جو کہتی تھی، بیٹی، زندگی میں کبھی اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ مگر یہاں عزت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عزت ایک رسی کی طرح تھی جسے اس نے جکڑ دیا گیا تھا۔ استبل کی صفائی کرتے ہوئے گھوڑے بے چین ہو کر ہنہنانے لگے۔ ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی پکڑے ایک خدمت گار نے سختی سے کہا، جلدی کر، سردار کے گھوڑے کو وقت پر نہلانا ہے۔ عروسہ نے کانپتے ہاتھوں سے کام تیز کیا۔ مٹی، گوبر، پسینے کی بو میں اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ چپ چاپ سب سہتی رہی۔ شام ہوتے ہی اسے باورچی خانے بھیجا گیا۔ روبینہ کی نگرانی میں سبزی کاٹنا، چولہا جلا کر روٹیاں پکانا، یہ سب کام وہ کر رہی تھی جس نے کبھی خود اپنے لیے پانی کا گلاس تک نہیں بھرا تھا۔ ایک بار جب وہ چولہے کے سامنے جھکی ہوئی تھی، روبینہ پاس آئی۔ ہاتھ میں ایک گرم توا تھا۔ اچانک سے اس نے توا عروسہ کے قریب کر کے کہا، ذرا غلطی سے بھی کوئی کام خراب ہوا تو یہ تیرے ہاتھ پر لگاؤں گی۔ عروسہ نے سہم کر سر ہلایا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں مگر زبان بند تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہاں آنسو کوئی نہیں دیکھتا۔ رات گئی جب سب کام ختم ہو چکے، عروسہ صحن میں بنی ایک کچی جھونپڑی میں بیٹھی اپنی انگلیوں کو سہلا رہی تھی۔ ان پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے پر کوئی مرہم لگانے والا نہیں تھا۔ اسی وقت شاہمیر صحن سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ عروسہ نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہمیر نے بھی اسے ایک نظر دیکھا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھ گیا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ عروسہ نے آنکھیں موند لیں، دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کیسا نکاح تھا یہ، کسی زندگی تھی یہ جس میں شوہر کی محبت نہیں تھی اور نہ گھر کا سکون۔ اچانک ایک تیز چیخ نے ماحول کو چیر دیا۔ عروسہ نے چونک کر دیکھا۔ روبینہ غصے میں پاگل ہو کر ایک نوکرانی پر چلا رہی تھی، یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا، تو سمجھ لو، تمہیں بھی اس کنیز کے ساتھ باندھ دوں گی۔ روبینہ نے عروسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
عروسا نے سرد مہری سے یہ منظر دیکھا۔ اب اسے کسی کی چیخ، کسی کی دھمکی کچھ بھی خوف زدہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا دل تو پتھر بن چکا تھا۔ رات کو جب سو گئے سب تو عروسا نے چھت کی طرف دیکھا۔ ستارے بھی یہاں مدھم لگتے تھے، جیسے حویلی کی دیواروں نے روشنی کو بھی قید کر لیا ہو۔ اس نے سرگوشی میں خود سے کہا، ماں اگر سن سکتی ہو تو دعا کرو، میں ہار نہ مانوں۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کوئی نامعلوم دعا قبول ہو گئی ہو۔ مگر صبح پھر ایک نئی ذلت کا سورج لے کر آئی تھی، اور عروسا تیار تھی ہر تپتی دھوپ میں، ہر زخم کے ساتھ خاموشی سے زندہ رہنے کے لیے۔ عروسا کی زندگی اب حویلی کے پچھواڑے میں بنے ایک چھوٹے اندھیرے کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ کمرے جیسے کوارٹر کہا جاتا تھا، ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے بھرا ہوا تھا۔ چھت میں سے بارش کا پانی ٹپکتا اور زمین ہمیشہ گیلی رہتی۔ کمرے میں ایک پرانا بوسیدہ بستر پڑا تھا جس پر لیٹنے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر حویلی کا ہر کام کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ برتن مانجنا، کپڑے دھونا، آنگن کی صفائی، جانوروں کے لیے چارہ ڈالنا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب اس کے ہاتھ خالی ہوں۔ روبینہ کی سخت نظروں اور حویلی کی عورتوں کی طنزیہ باتوں نے اس کے اندر کا سارا حوصلہ ہی نچوڑ لیا تھا۔ ایک دن وہ تھکن سے چور ہو کر کوارٹر میں گری پڑی تھی، پیروں میں چھالے، ہاتھوں میں خراشیں اور دل میں بے بسی کا زہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گندے فرش پر گرنے لگے، لیکن رونا بھی اب ایک عیاشی لگتا تھا جس کی اجازت نہ تھی۔ اگر صبح روبینہ نے حکم دیا آج بڑے صحن میں صفائی کے ساتھ ساتھ شاہ میر کے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، ہوشیار رہنا کوئی چیز الٹی سیدھی نہ ہو۔ عروسا نے خاموشی سے سر جھکایا اور جھاڑو کپڑا سنبھال کر شاہ میر کے کمرے کی طرف چل دی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، مگر اب خوف بھی عادت بن چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر دوڑائی۔ کمرہ سجا ہوا تھا مگر مردانہ سختی جھلکتی تھی۔ دیوار پر بندوقیں، میز پر بکھرے کاغذات اور ایک طرف شاہ میر کا لباس ترتیب سے رکھا تھا۔ عروسا نے جھاڑو شروع کیا، پھر کپڑے سے فرنیچر ہٹا کر صاف کرنے لگی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی کام مکمل ہو اور وہ یہاں سے واپس نکل جائے۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا اور شاہ میر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی عروسا پر پڑی جو جھک کر میز صاف کر رہی تھی۔ لمحے بھر کو وہ رکا، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ شاہ میر کی آواز گونجی۔ عروسا نے ہڑ بڑھا کر جھاڑو زمین پر گرا دی اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں وہ صفائی کر رہی تھی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ شاہ میر نے قدم آگے بڑھائے، اس کے چہرے پر شدید ناراضی تھی۔ بغیر اجازت میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی تھی؟ عروسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے حکم ملا تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ شاہ میر نے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا، یاد رکھو چاہے حکم کوئی بھی دے، میرے کمرے کی حدود تمہارے لیے ہمیشہ بند رہے گی۔ عروسا کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، وہ ایک لفظ کہے بغیر پیچھے ہٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ باہر نکل کر وہ کوارٹر کی طرف دوڑی، بند دروازے کے پیچھے جا کر زمین پر گر پڑی۔ سانس اکھڑی تھی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، وہ خود سے بڑبڑائی۔ پھر بھی ذلت میرا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ کوارٹر کی دیواروں نے اس کی آواز سنی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دن کے آخری پہر جب حویلی پر خاموشی چھا گئی، عروسا نے ایک پرانے ٹوٹے برتن میں پانی بھر کر پینے لگی۔ پانی میں مٹی کی مہک تھی مگر پیاس اتنی تھی کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ اسے اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی، بیٹی دنیا میں سب سے بڑی لڑائی اپنی عزت کے لیے لڑنی پڑتی ہے، لیکن یہاں تو لڑنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ چند لمحے بعد روبینہ کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ شاہ میر کے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے کچھ تو گرا دیا ہوگا تم نے، اب اس کمرے کے باہر بھی تمہارا سایہ برداشت نہیں ہوگا۔ عروسا نے سر جھکا کر خاموشی سنی، جواب دینا اب اسے بے معنی لگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر الزام پہلے سے طے شدہ تھا، چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے۔ رات کا کھانا اسے سب سے آخر میں ملا، ایک پرانی پلیٹ میں بچا کچا سالن اور سوکھی روٹی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی، ہر نوالا ذلت کا ذائقہ دے رہا تھا۔ چاندنی رات میں جب سب سو گئے، عروسا اپنے کوارٹر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ستارے بھی جیسے اس کی کہانی سن رہے تھے، خاموش، ساکت اور دور۔ اگر کہیں انصاف ہے تو ایک دن میری چیخیں سنی جائیں گی، اس نے آہستہ سے کہا، مگر رات نے اس کی سرگوشی کو نگل لیا۔ رات کے سائے حویلی پر چھا چکے تھے اور صحن میں پھیلی خاموشی کے بیچ عروسا دبے قدموں برآمدے میں کام کر رہی تھی، ہاتھ میں پرانا کپڑا جس سے وہ ستونوں کو رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر حرکت جیسے قید کی زنجیر میں ایک نئی کڑی جوڑ رہی ہو۔
اسی دوران روبینہ شاہ میر کی پہلی بیوی فون پر کسی سے دبے انداز میں بات کر رہی تھی۔ عروسہ زیادہ دور نہیں تھی، کان میں سرگوشیاں سی پڑنے لگی۔ ہاں سن لو میری بات۔ روبینہ کی آواز میں عجلت اور سازش تھی۔ اگر کسی طرح زمین کے اصل کاغذات میرے ہاتھ لگ جائیں تو میں ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکوں، سیدھی شہر نکل جاؤں گی۔ دوسری طرف سے کوئی سوال پوچھا گیا تو روبینہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس تھوڑا صبر کرو، سردار کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ عروسہ نے سانسیں روک لیں۔ وہ دیوار کے پیچھے دبک کر کھڑی ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا نیا طوفان ہے جو حویلی کے سر پر منڈلانے لگا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کپڑا گر گیا، فرش پر ہلکی سی آواز ہوئی۔ روبینہ چونک کر پیچھے مڑی، اس کی نظریں عروسہ پر جا ٹھہری۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ روبینہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ عروسہ نے جلدی سے کہا، میں صفائی کر رہی تھی، مگر روبینہ کے شک کو اور بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ آگے بڑھی، عروسہ کا بازو جھٹکے سے پکڑ کر کھینچا اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چور، جاسوس، چپ کر باتیں سننے کی ہمت کیسے ہوئی؟ عروسہ کے گال پر جلن کی شدت تھی، مگر اس نے چیخنے کے بجائے دانت بھینچ لیے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی خاموشی ہی اس کی ڈھال بنی۔ روبینہ نے عروسہ کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لا پھینکا۔ چاندنی میں حویلی کے دوسرے لوگ بھی جاگ گئے۔ شاہ میر کی بہن زلیخا، جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی، لپک کر آئی۔ روبینہ کی طرف دیکھ کر بولی، اسے تو سبق سکھانا ہی پڑے گا، ورنہ کل کلاں کو پورے قبیلے میں ناک کٹوا دے گی۔ زلیخا نے بھی موقع ضائع نہ کیا، عروسہ پر ایک اور چانٹا مارا، پھر لات ماری۔ عروسہ زمین پر سمٹ گئی، ہر ضرب اس کی سانس روکنے لگی، مگر زبان پر ایک حرف نہ آیا۔ سوچتی کیا ہے خود کو؟ زلیخا نے جھک کر اس کی گال کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا، تجھے یہیں سڑنا ہے، اسی زمین پر۔ خواب دیکھنا بند کر دے۔ عروسہ نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے اندر کی ٹوٹتی ہمت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ آخر میری غلطی کیا ہے؟ اتنے میں شاہ میر بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کی روشنی میں اس کی پرچھائی لمبی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر زمین پر گری عروسہ پر ڈالی۔ عروسہ نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا، جسے آخری امید اسی شخص سے تھی، مگر شاہ میر نے سرد لہجے میں کہا، جو سنتی ہے وہ سہتی بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عروسہ کی بچی کچی امید بھی اس کے قدموں کی چاپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ روبینہ نے ٹھوکر مار کر کہا، اب یہاں یوں ہی پڑی رہنا ہے، جب دل چاہے اٹھ جانا۔ سب لوگ واپس اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ عروسہ تنہا چاندنی کے نیچے مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ رات کا ہر لمحہ اس پر برس رہا تھا، مگر وہ اب چیخنے یا رونے کے قابل نہ رہی۔ صرف خاموشی میں آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کئی گھنٹے بعد جب سردی کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بمشکل اپنے زخموں کو جسم کو گھسیٹ کر کوارٹر تک لے آئی۔ دروازہ کھولا تو ہوا کی ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ ویسے ہی آتھ ٹوٹا، سنسان اور ٹھنڈا۔ فرش پر گر کر اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی چادر کو اوڑھ لیا۔ بدن میں کپ کپاہٹ اور ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کب ختم ہوگا یہ عذاب، کب ختم ہوگی یہ سزا۔ اسے نیند نہ آئی، آنکھوں میں ماں کی تصویر ابھرتی رہی، جو لندن کے کسی کونے میں اسے اپنی گرم باہوں میں چھپا لیتی تھی۔ مگر یہاں نہ کوئی ماں تھی، نہ پناہ، صرف اذیت تھی، اور اس اذیت کو سہنے کے لیے اکیلی عروسہ۔ صبح کا پہلا اجالا جب پھیلنے لگا تو عروسہ نے خود سے عہد کیا، میں ٹوٹوں گی نہیں، چاہے زمانہ مجھے رونتا رہے۔ یہ عہد اس کی آخری طاقت تھا اور اب وہ اسے کھونے نہیں دے سکتی تھی۔ حویلی کی فضا مسلسل بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ عروسہ اب اپنے زخموں کے ساتھ جینے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتی، سر جھکائے ساری ذلت سہتی، مگر دل میں ایک خاموشی کی آگ سلگ رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ قبیلوں کی پرانی دشمنیاں پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ شاہ میر ان دنوں اکثر سخت تیوروں میں رہتا تھا، ہاتھ میں بندوق اور کمر پر گولیوں کی بیلٹ باندھ کر۔ وہ اکثر دیر رات تک گاؤں کا چکر لگاتا۔ حویلی کی عورتیں دبے دبے لفظوں میں باتیں کرتی تھیں کہ دشمن قبیلے کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی قریب ہے۔ اس رات جب چاندنی مدھم تھی اور ہواؤں میں عجیب سا سوج تھا، حویلی کے دروازے پر اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجی۔ دو نوکر بدحواسی میں دوڑے اور خبر دی کہ سردار جی، دشمن قبیلے کے لوگ کھیتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاہ میر نے بغیر کچھ کہے بندوق اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ساتھ چند وفادار نوجوان بھی تھے۔ عروسہ نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھا، اس کے دل میں انجانا خوف جاگا۔ کچھ ہونے والا تھا، کوئی طوفان بس سر پر تھا۔ رات کا سناٹا گولیوں کی آوازوں سے پھٹ گیا، فضا میں چیخیں اور شور مچ گیا۔ عروسہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، دل دھڑکنے لگا جیسے ہر گولی اس کی پسلیوں پر لگ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ صبح کی روشنی میں خبر پھیل گئی کہ دشمن قبیلے کا نوجوان بہرام
فائرنگ میں مارا گیا تھا۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، سب کی نظریں شامیر پر تھیں۔ حویلی میں بڑے سردار کی بیٹھک ہوئی، دشمن قبیلے کے نمائندے گرجتے ہوئے آئے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہمارے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے، ایک بوڑھا دشمن سردار چیخا، اور ہم یہ خون یوں نہیں چھوڑیں گے۔ شاہمیر تپتے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ میں نے بہرام کو نہیں مارا، شاہمیر نے غصے میں کہا، ہم پر حملہ پہلے ہوا تھا، دفاع میں گولی چلی، مگر دشمن قبیلہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ تمہاری بندوق سے نکلی گولی نے ہی اسے مارا ہے، ایک جوان چیخا۔ الزام سرکاری طور پر شاہمیر پر لگ چکا تھا، پنچایت کا فیصلہ درکار تھا۔ شام کو حویلی میں ایک اور خاموش طوفان آیا۔ جمشید خانزادہ بھی خبر سن کر پہنچا، اس کی پیشانی پر گہری شکنیں تھیں اور معاملہ حویلی کی عزت کا ہے۔ جمشید نے سخت لہجے میں کہا، اگر دشمن قبیلہ بدلہ چاہتا ہے تو خون کا خون دینا ہوگا، یا پھر کوئی بڑی قربانی۔ شاہمیر نے دیوار کو مکے مارے، وہ جانتا تھا قبیلے کی غیرت خون کی پیاسی بن جاتی ہے۔ عروسہ اپنے کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، ہر لفظ، ہر الزام اس کے وجود پر ایک نئی چوٹ لگا رہا تھا۔ روبینہ نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، یہ ہے خانوں کی دنیا، یہاں خون ہی خون سے دھلتا ہے۔ زلیخا نے زور سے قہقہہ لگایا، اب دیکھتے ہیں سردار جی اپنی گردن کیسے بچاتے ہیں۔ حویلی کی فضا زہر آلود ہو چکی تھی۔ شاہمیر اندر آیا اور اس کے کپڑوں پر خون کے داغ تھے، چہرہ سخت اور آنکھوں میں ایک اندھیرا۔ عروسہ جو صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، ایک پل کو اسے دیکھ کر سہم گئی، مگر دل میں ایک انجانی ہمدردی بھی تھی۔ شاہمیر نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رات کو عروسہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاہمیر جو اس پر ہمیشہ سخت رہا، شاید خود بھی کسی نہ کسی جنگ میں قید تھا، ایک ایسی جنگ جو صرف خون اور دشمنی کی بولی جانتی تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو حویلی کے بڑے دروازے پر دشمن قبیلے کا جاسوس کھڑا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار اور چہروں پر انتقام کی بھوک تھی۔ اب پنچایت بیٹھے گی، فیصلہ ہوگا، یا خون بہا دے گا یا پھر کوئی بڑی قیمت ادا کی جائے گی۔ عروسہ نے دور کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ تقدیر ایک بار پھر کوئی نیا زخم دینے کو تیار تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے پر سورج کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر صحن کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ مرد خاموشی سے دیوان خانے میں جمع ہو چکے تھے، ہر چہرے پر تناؤ، ہر نظر میں فیصلہ کن بے رحمی۔ شاہمیر دیوان خانے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، ہاتھ کی مٹھی بند، جبڑے سخت۔ دشمن قبیلے کے سردار نے سرد آواز میں اعلان کیا، تم نے ہمارا بیٹا مارا ہے، یا خون بہا دو یا اپنی بہن کو غنی میں دے دو۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، چند لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ شاہمیر کی بہن جو دروازے کے قریب کھڑی تھی ساکت ہو گئی، آنکھوں میں خوف کی ایک سونامی تھا۔ شاہمیر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی، وہ جانتا تھا کہ اگر انکار کیا تو قبیلے کی جنگ چھڑ جائے گی، زمینیں، حویلی، سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ دل کی کسی گہری پرت پر ایک ضرب لگی، وہ جو دوسروں کی تقدیر کا فیصلہ بے رحمی سے کرتا آیا تھا، آج اپنی بہن کی قسمت پر سوال اٹھ رہا تھا۔ سوچ لو شاہمیر، پنچایت کے بڑوں نے کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے کی خاموشی میں شاہمیر نے بمشکل لب ہلائے، میں اپنی بہن کو غنی میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ الفاظ کہتے اس کا دل کسی نے نچوڑ کر رکھ لیا تھا۔ بہن کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی، مگر سردار بننے کا بوجھ دل کے رشتوں پر حاوی ہو گیا۔ سب لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، فیصلہ ہو چکا تھا اور قربانی دے دی گئی تھی۔ رات کے وقت حویلی میں سناٹا تھا، سب کمرے اپنے دکھ اور خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عروسہ جو ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، اندر ہی اندر سے لرز رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس درد کو وہ برسوں سے جھیل رہی ہے، آج وہی درد شاہمیر کے دل میں بھی پلنے لگا ہے۔ عروسہ ہاتھوں پر چوٹوں کے نشان سہلاتے ہوئے آنگن میں جھکی بیٹھی تھی، ہاتھوں پر پرانے زخموں کی سرخی اب بھی تھی، سرد ہوا بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ چونک کر مڑی۔ شاہمیر خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی، کچھ ٹوٹا ہوا، کچھ بکھرا ہوا۔ عروسہ نے نظریں جھکا لی، مگر شاہمیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرم مگر مضبوط گرفت۔ عروسہ کے وجود میں ایک سرد سی سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھوں پر بنے زخموں کو دیکھا، کچھ لمحے وہ یوں ہی تھما رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ سب سہتے ہوئے بھی تم نے کبھی چیخا نہیں؟ عروسہ کی پلکیں لرز گئیں، پہلی بار کسی نے اس کا درد پہچانا تھا۔ شاہمیر نے آہستگی سے اس کے زخمی ہاتھ پر انگلی پھیری، حرکت میں ایک بے ساختہ نرمی تھی، ایک بے آواز تڑپ۔ عروسہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ شاہمیر جو ہمیشہ سخت تھا آج اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں لایا تھا یہاں،
شاہمیر کی آواز مدھم تھی، جیسے کوئی بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ عروسہ کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گئی، مار، ذلت، تنہائی، بس اس لمحے کی حرارت میں خود کو بہتا ہوا پایا۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی سے لگایا۔ عروسہ کی سانسیں رکنے لگیں، دل کی دھڑکن جیسے ہر قدم توڑ رہی تھی۔ اس کا لمس نہایت مضبوط لیکن بے حد احترام بھرا تھا، ایک سلو دل سے جڑا لمس جس میں پہلی بار نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف ایک نامکمل انسان کی معافی تھی۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگے، مگر یہ آنسو کسی ذلت کے نہیں، کسی انجانی تسلی کے تھے۔ شاہمیر نے آہستگی سے کہا، اب میں تمہیں مزید برداشت کی آگ میں نہیں جھونکوں گا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، ایک ایسا خلوص جس پر عروسہ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا، عروسہ کے زخموں پر ایک آخری نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ عروسہ دیر تک وہیں بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ اب بھی شاہمیر کے لمس کی حدت سے گرم تھے۔ رات کی خاموشی میں پہلی بار دل کے کسی کونے میں روشنی کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹی تھی۔ شاید قید کی یہ دیواریں اب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی تھیں۔ حویلی کی خاموش فضا میں ایک نیا طوفان دبتے دبتے پلنے لگا تھا۔ عروسہ کے دل میں پہلی بار تھوڑی سی روشنی اترنا شروع ہوئی تھی، مگر حویلی کی دیواروں کے پیچھے اندھیری سازشوں کا کھیل اپنے عروج پر تھا۔ ان دنوں شاہمیر اکثر سنجیدہ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ عروسہ جب کبھی دور سے اسے دیکھتی تو محسوس کرتی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی ان کہی پریشانی جاگتی رہتی تھی۔ ایک دن جب سورج ڈھلنے کے قریب تھا، حویلی کے پچھلے حصے سے بلند آوازیں آنے لگیں۔ ملازمائیں بھاگ بھاگ کر صحن میں اکٹھی ہو گئیں۔ زلیخا اور روبینہ میں تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی روبینہ؟ زلیخا چیخی۔ روبینہ کا چہرہ فق ہو گیا، مگر زبان درازی سے باز نہ آئی۔ جو کچھ کیا تم نے بھی تو ساتھ دیا تھا۔ عروسہ سننے کے لیے رکی تھی، دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ اسی وقت شاہمیر حویلی میں داخل ہوا تو پورے صحن پر اس کی گرجدار آواز چھا گئی تھی، سب خاموش ہو جاؤ۔ ساری نظریں شاہمیر پر جمنے لگیں۔ روبینہ اور زلیخا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگیں۔ مجھے سچ جاننا ہے، شاہمیر نے روبینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اسی وقت روبینہ نے لب کاٹے، جھوٹ کا بوجھ چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاہمیر کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، کس کے کہنے پر دشمن قبیلے سے ساز باز کی تھی۔ شاہمیر کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ روبینہ نے ایک پل کو نظریں چرائیں، پھر ہار مان کر بولی، میں نے ہی بہرام کو اکسایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم پر الزام لگے، میں چاہتی تھی کہ تم حویلی چھوڑ دو، زمین کے کاغذات میرے ہاتھ آ جائیں۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ عروسہ سے صدمے کی آنکھیں پھاڑ کر روبینہ کو دیکھا۔ شاہمیر کا چہرہ لمحے بھر لمحے غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا، میری عزت کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ شاہمیر کی آواز بھرا گئی۔ روبینہ نے روتے ہوئے قدم بڑھائے۔ مجھے معاف کر دو سردار جی، ایک موقع اور دے دو۔ مگر شاہمیر نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہارے لیے اس حویلی میں اب کوئی جگہ نہیں۔ تم نے خون کا کھیل کھیلا اور اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ روبینہ گھٹنوں کے بل گر گئی، ہاتھ چھوڑے، آنکھوں میں آنسو، مگر شاہمیر کا دل نہ پگھلا۔ آج کے بعد تم میرے نام سے آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہمیر کے الفاظ برف کی طرح سخت اور وزنی تھے۔ روبینہ کی چیخ فضا میں گونج گئی۔ ملازمائیں دم سادے کھڑی تھی، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شاہمیر نے اشارہ کیا، دو نوکر آگے بڑھے اور روبینہ کو پکڑ کر حویلی سے باہر لے گئے۔ روبینہ کی چیخیں، اس کے رونے کی آوازیں حویلی کے در و دیوار میں دیر تک گونجتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ خاموشی چھا گئی۔ عروسہ وہیں صحن میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے، کئی احساسات جنہیں وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ شاہمیر نے دور کھڑے ہو کر عروسہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک طویل دیوار تھی، لیکن اب اس دیوار میں پہلی بار دراڑ پڑی تھی۔ رات کو حویلی میں غیر معمولی سکون تھا، کوئی چیخ، کوئی سازش، صرف ایک گہری خاموشی جس میں ٹوٹے رشتوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ عروسہ صحن کے کنارے بیٹھی چپ چاپ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جب شاہمیر اس کے قریب آیا، قدموں کی ہلکی چاپ پر وہ چونکی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاہمیر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم نے جو کچھ سہا ہے
شاید میں کبھی سمجھ نہ پاتا اگر خود اپنی آنکھوں سے دھوکہ نہ کھاتا۔ عروسہ نے پہلی بار دل کی گہرائی سے شاہ کے لہجے میں نرمی محسوس کی تھی۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ شاہ کی آواز میں ایک تکن تھی، ایک پچھتاوا تھا۔ عروسہ نے آنکھیں بند کر لی، ماضی کی تلخیاں، زخموں کی تڑپ تب ایک لمحے میں دھل کر کسی کونے میں دفن ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ شاید، عروسہ نے آہستگی سے کہا۔ شاہ نے سر جھکا لیا، اس کا غرور، اس کی انا سب مٹی میں مل چکے تھے۔ چاندنی میں دونوں کی خاموشی کسی نئی شروعات کی گواہی دے رہی تھی، جیسے زندگی نے ان دونوں کو آخرکار ایک نیا موقع دے دیا ہو۔ حویلی میں وقت کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ پرانی دیواروں پر اب وحشت کے بجائے سکون کی پرچھائیاں تھیں۔ عروسہ نے جب کبھی ایک سائے کی طرح ان راہداریوں میں چلتی تھی، اب آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی شاہ کے رویے میں آئی تھی۔ وہ جو کبھی سنگ دل دکھائی دیتا تھا، اب ہر پل اپنے وجود سے عروسہ کو تحفظ دینے لگا تھا۔ اب جب عروسہ کام میں مصروف ہوتی، شاہ کی نظریں اکثر اس پر ٹک سی جاتی۔ وہ چھپ کر اس کی محنت، صبر اور خاموش وقار کو دیکھتا رہتا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو زخم سہتے سہتے مضبوط ہو گئی تھی، جس کے اندر کی معصومیت ابھی بھی زندہ تھی۔ ایک دن حویلی میں بارش برسنے لگی، گھنے بادلوں کے گھن گرج کے ساتھ موسلا دھار پانی زمین پر گرتا چلا گیا۔ عروسہ صحن میں برتن سمیٹنے نکلی۔ بارش نے پل بھر میں اسے بھگو دیا۔ وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی بھاگنے لگی، مگر زمین گیلی ہونے کی وجہ سے پھسل کر گر گئی۔ شاہ جو برآمدے میں کھڑا تھا، لمحے بھر میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ عروسہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے شاہ نے اپنی چادر نکالی اور عروسہ کے گرد لپیٹ دی۔ چادر کی گرمی اور شاہ کی نزدیکی نے عروسہ کے اندر ایک عجیب سی لرزش پیدا کر دی۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ کب تک خود کو تنہا سہتی رہوں گی؟ شاہ کی آواز نرم مگر گہری تھی۔ عروسہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ابھی بھی خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ کسی کے نرم الفاظ پر یقین کرے۔ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے اوپر کیا۔ اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی، جیسے کسی قیمتی شے کو چھوتا ہو۔ میں تمہیں صرف اس حویلی کی کنیز نہیں مانتا، شاہ نے دھیرے سے کہا۔ تم اب اس حویلی کی عزت ہو، میری عزت ہو، میری زندگی۔ عروسہ کی پلکیں لرزنے لگیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بارش کے قطروں نے دونوں کے درمیان ہر فاصلے کو مٹا دیا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی، جیسے قدرت خود اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ شاہ نے اپنے بازوں کا حلقہ عروس کے گرد سخت کیا۔ اس بار کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں، صرف ایک بے آواز یقین تھا، ایک ایسا لمس جو عزت اور محبت کے درمیان پل رہا تھا۔ عروسہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی اور تھوڑا سا لرزتے ہوئے شاہ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دو عروسہ، جو وقت تم نے بھاری رہا، میں اس کا مداوا بننا چاہتا ہوں۔ عروسہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر کی تمام تلخیاں، ساری اذیتیں آج اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، صحن کی زمین پانی سے بھر گئی، لیکن شاہ اور عروسہ اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے جہاں وقت رک گیا تھا۔ شاہ نے اپنی چادر مضبوطی سے عروسہ کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے ساتھ برآمدے میں لے آیا، ہلکے قدموں سے گویا کسی قیمتی چیز کو سنبھال رہا ہو۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے عروسہ کو لکڑی کے بینچ پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ کر اس کے بھیگے بالوں کو سنبھالا۔ ان میں سے پانی کے قطرے نچڑے۔ عروسہ نے اسے محبت بھری توجہ پر آنکھیں جھکا لی۔ دل کی کسی گہرائی سے خوشی کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ کل سے تم کسی نوکرانی کا کام نہیں کرو گی، شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم اس گھر کی مالکن ہو۔ عروسہ نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کسی کی طرح کا شک نہیں تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ شاہ نے مسکرا کر کہا، اور تمہیں اپنے ہونے پر کبھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم شاہ خان کی شان ہو عروسہ۔ یہ الفاظ عروسہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ جو برسوں سے صرف صبر کا گھونٹ پیتی آئی تھی، آج پہلی بار اپنی زندگی میں خوشی کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ شاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، عروسہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لمس میں اب کوئی جھجک نہیں رہی تھی، صرف تسلیم اور قبولیت تھی۔ بارش کے بعد آسمان صاف ہو گیا، بادل چھٹ گئے، ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ عروسہ نے دل میں خاموش دعا کی، شکر گزاری کی دعا، محبت کی دعا۔
اور یوں حویلی کے ان پرانی دیواروں میں ایک نئی کہانی جنم لینے لگی، ایک ایسی کہانی جس میں درد کے بجائے محبت کی خوشبو تھی، اور اس محبت کے مرکز میں اب صرف عروسہ تھی، مکمل یقین اور مکمل اپنائیت کے ساتھ۔